بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ سورہ اعراف کے بعد اگلی صورت سورہ انفال اور سورۃ براءت ہے۔ یہ دونوں صورتیں تقریباً 1.5 پارے تک چلی گئی ہیں۔ ان دونوں صورتیں مدنی ہیں، جن میں سے انفال کے 75 آیات اور 10 رکوع ہیں، جبکہ سورہ براءت کی 129 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ یہ دونوں صورتیں آپس میں جڑواں ہیں۔ ان کا مرکزی مضمون جہاد بالکفار والمنافقین ہے۔ منافقوں کے ساتھ اور کافروں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ جہاد کے احکامات ان صورتوں میں بہت تفصیل سے آئے ہیں، اور یہیں پر زیادہ تفصیل جہاد کے احکامات کی ہے۔ باقی جگہوں پر بہت اجمال ہے۔ بیچ میں البتہ کچھ حکمت کی باتیں، کچھ مسائل کا تذکرہ بھی ہوا ہے، اور 2 جنگوں کا جو غزوات ہیں ان کا اس میں تذکرہ ہے، ایک غزوہ تبوک اور ایک غزوہ بدر۔ سورہ انفال کی ابتدا انفال ہی کے سوال سے ہے۔ انفال کہتے ہیں مال غنیمت کو۔ مال غنیمت وہ مال ہے جو مسلمان کافروں کے ساتھ لڑنے کے بعد جب وہ مغلوب ہو جائیں تو ان کا جو مال مسلمانوں کے ہاتھ میں آتا ہے اسے مال غنیمت کہتے ہیں، عربی میں اس کو انفال بھی کہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ پہلی امتیں جو تھی ان کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ مال غنیمت ان کے لیے حلال نہیں تھا، وہ اس کو کسی میدان میں رکھ دیا کرتے تھے، آگ آ کر اس کو کھا جایا کرتی تھی۔ جبکہ اس امت کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے اور اس امت کے شرف کو بھی دیکھتے ہوئے اللہ نے اس کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا، اور یہ اپنی خصوصیت اور اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گنوایا ہے۔ پھر اس صورت میں جنگ بدر کا مختصر تذکرہ ہے۔ یہ جنگ بہت شارٹ نوٹس پہ ہوئی تھی۔ مسلمان مدینہ منورہ سے نکلے تھے قافلے کو لینے کے لیے، لیکن آگے اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آگے مشرکین مکہ کا لشکر 1000 کیل کانٹے پر سے لیس لشکر آ گیا، اور ادھر سے 313 جن کے پاس 2 گھوڑے ہیں، چند تلواریں ہیں اور چند اونٹ ہیں، باقی سب پیادہ ویسے ہی آئے تھے۔ لیکن اللہ رب العزت نے، یہ اسلام کا اولین معرکہ تھا جسے یوم الفرقان کہا، کہ یہاں حق اور باطل بہت واضح طور سے آپس میں جدا ہو گئے۔ اس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ 70 مشرکین مکہ میں سے مارے گئے، بڑے بڑے سردار ان کے، اور 70 قید ہوئے، اور بہت سا مال غنیمت بھی مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ اسی صورت سے آگے جا کر اللہ رب العزت نے ایک اصول بیان فرمایا، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ اگر تم لوگ اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہارے لیے ایک فرقان پیدا کر دیں گے۔ یعنی انسان کی زندگی میں صحیح فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت ہے، غلط اور صحیح بات میں پہچان اور امتیاز، مجھے یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، دین کے امور میں بھی اور دنیا کے امور میں بھی یہ صلاحیت انسان کی تقوی سے بڑھتی ہے اور جلا پاتی ہے۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہارے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دیں گے، تمہیں روشنی عطا فرما دیں گے، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کام اچھا نہیں ہے، یہ کام اچھا ہے۔ اللہ کی جانب سے دل میں یہ بات آ جاتی ہے۔ آگے فرمائے انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ یہ مضمون قرآن پاک میں بہت جگہ بیان ہوا ہے۔ آزمائش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی وجہ سے آدمی مال کو حاصل کرنے کے لیے، اولاد کو کھلانے کے لیے، اور ان کی محبت میں آ کر آدمی بعض دفعہ اللہ کا حکم پامال کر دیتا ہے۔ ایک طرف اللہ ہیں جنہوں نے ہمیں وجود عطا فرمایا، جو ہمارے سانس کے مالک ہیں، جن کی نعمتوں کے سمندر میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، اور دوسری جانب مال کی اور اولاد کی محبت ہوتی ہے جو انسان کو اللہ کے حکم سے پھسلا دیا کرتی ہے۔ تو ایک آزمائش ہے، کیونکہ دنیا ہے دار الازمائش، آزمائش کی جگہ دار الامتحان ہے۔ بالخصوص اس میں یہ 2 چیزیں بڑی آزمائش کی ہوتی ہیں، جہاں انسان ایمان اور اپنے اقدار اور اصولوں کو داؤ پر لگا دیا کرتا ہے۔ مال کمانے کے لیے لوگ ایمان کا سودا کر دیتے ہیں، اور اولاد کی خواہشات پوری کرنے کے لیے
لوگ حرام مال کمانا شروع کر دیتے ہیں، رشوت لینا شروع کر دیتے ہیں، سود لینا شروع کر دیتے ہیں، ملاوٹ اور 2 نمبری اور جھوٹ بول کر کمائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ آزمائش میں اس امتحان میں گویا کہ وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ آگے فرمایا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، مشرکین مکہ نے آپ سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہم بس اب تنگ آ چکے ہیں، اگر آپ حق ہیں تو آپ اللہ سے دعا کریں ہمارے اوپر عذاب آ جائے۔ آپ نے اس کی خواہش کی یا نہیں کی، لیکن اللہ کی جانب سے یہ حکم آیا کہ جب تک میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں موجود ہیں ان پر عذاب نہیں آ سکتا۔ وما كان الله ليعذبهم يستغفرون، آگے پھر امت کے لیے ایک اور اصول بھی بیان فرما دیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ظاہری طور پر اس دنیا میں موجود ہیں تب تک بھی عذاب نہیں آ سکتا، اور جب آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے مگر امت استغفار کرتی رہے گی، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتی رہے گی، اس وقت تک اس پر عذاب نہیں آ سکتا۔ اور یہ اجتماعی بات بھی ہے، انفرادی بات بھی ہے۔ انسان کے جو حالات ہیں، معاشی حالات، معاشرتی حالات، ان کے بگاڑ کا ایک سبب ہمارے گناہ ہوتے ہیں، ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ اگر آدمی استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالی حالات میں سدھار لے آتے ہیں۔ اگر اللہ کی نافرمان ہو جائے انسان تو مخلوق اس کی نافرمان ہو جایا کرتی ہے، جس سے اس کو پریشانی ہوتی ہے۔ اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، بیوی اس کی بدتمیز ہو جاتی ہے، اسے آگے منہ مار کرتی ہے۔ تو یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو ذرا سبق دینا چاہتے ہیں کہ تو سیدھا ہو کے چل۔ آگے اسی سورہ مبارکہ کے اندر جہاد کا حکم بیان ہوا کہ قاتلوا حتی لا تکون فتنہ، اور سورہ براءت میں قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر۔ جہاد کیا ہے؟ جہاد ایک ہے دفاع کرنا، کہ کافر ہمارے اوپر حملہ کر دیں، ہم دفاع میں لڑائی کریں، یہ تو جہاد ہے ہی ہے۔ اس کے علاوہ اسلام کے اندر جہاد کا حکم ایسا بھی ہے کہ کافر آپ کے اوپر حملہ نہیں کر رہے، لیکن آپ دیندار ہیں، آپ مسلمان ہیں، تو آپ کو حکم یہ ہے کہ آپ کافروں کے پاس جائیں، جا کر انہیں دین کی دعوت دیں، جیسے صحابہ نے قیصر و کسریٰ کو دی۔ اگر وہ مسلمان ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ پھر ان سے قتال کریں، اس لیے کہ اس روئے زمین پر، اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر اللہ ہی کا نظام اور اللہ ہی کا دین غالب آنا چاہیے، کفر غالب ہو کر نہیں بلکہ مغلوب ہو کر رہنا چاہیے۔ حاصل اس کو خلاصہ یہ ہے، چاہے کافر آپ سے صلح پر آمادہ ہوں، لیکن مسلمانوں کو حکم یہ ہے کہ جب تک دین غالب نہیں آتا اس وقت تک تلوار نہیں رکھی جائے گی، یہ جہاد ہے۔ اب کچھ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، معذرت کرتے ہیں، کیونکہ کافر لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، اشکال کرتے ہیں، تو ہمارے کچھ مسلمان معذرت خواہانہ رویہ اپنا لیتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے ہاں تو جہاد صرف سیلف ڈیفنس ہے، اصل میں اقدامی جہاد جو ہے وہ شریعت میں نہیں ہے، وہ صرف مشرکین مکہ کے ساتھ تھا، صرف صحابہ کے ساتھ تھا۔ آج بھی کچھ لوگ اس نظریے کا پرچار کرتے ہیں۔ جاوید احمد غامدی صاحب ایک اس وقت صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ دین کی سربلندی کے لیے جہاد صرف صحابہ کے ساتھ خاص تھا، اس کے بعد یہ جہاد ختم ہو گیا، اب ہمارے لیے کوئی جہاد کا حکم نہیں ہے قیامت تک۔ حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد ماض الی یوم القیامہ، کہ صحیح جہاد اعلاء کلمت اللہ کے لیے یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ تو یہ کچھ ایک گمراہ نظریہ ہے۔ آگے پھر اسی سورۃ مبارکہ کے اندر مال غنیمت کی تقسیم کا تذکرہ بھی ہے کہ مال غنیمت کے 5 حصے ہوں گے، اس میں سے ایک حصہ 5واں حصہ اللہ اللہ کے رسول کا ہے، یعنی وہ پھر آگے مخصوص مصارف میں تقسیم ہو جائے گا، 4 حصے مجاہدین کو ملیں گے۔ اسی سورہ مبارکہ کے اندر شیطان کی بے وفائی کا تذکرہ بھی ہے۔ مشرکین مکہ کو بدر والے دن اس نے بہت اکسایا کہ آؤ مقابلے پر آؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں بڑا تدبیر کرنے والا ہوں۔ ایک بوڑھے قبائلی کی شکل میں آیا، ان کو مشورے دے رہا تھا، بڑی تدبیریں سجا رہا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ ادھر سے جبریل علیہ السلام آ رہے ہیں اور فرشتوں کے لشکر آ رہے ہیں تو پھر بھاگا، وہاں سے دم دبا کے بھاگا۔ انہوں نے اس کو پکڑا کہ جاتا کہاں ہے؟ کہتا ہے کہ نہیں، آج میرا یہاں ٹھہرنے کا کوئی کام نہیں ہے۔ تو شیطان کی حقیقت یہی ہے، قرآن پاک میں بار بار اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ شیطان تمہارا ساتھی ہے صرف اس وقت تک جب تک تمہیں پھنسا نہیں دیتا۔ جب پھنسا دیتا ہے انسان کو گناہ کے اندر، کسی مشکل صورتحال کے اندر، تو پھر نکل جاتا ہے، پھر اس کا وہ یار نہیں رہتا، بے وفائی کرتا ہے بری طریقے سے اس کے ساتھ۔ اس لیے شیطان کو فرمایا شروع ہی سے تم دوست نہ سمجھو، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا،
اسے اپنا دشمن ہی بنا کر رکھو. دشمن کتنا بھی چکنی چپڑی باتیں کرے اور اپنے آپ کو خیر خواہ ثابت کرے، جب آپ کو پتہ ہے یہ میرا دشمن ہے تو انسان اس کے چکر میں کبھی نہیں آتا. تو شیطان کے ساتھ بھی یہی ایک مسلمان کا طرز عمل ہونا چاہیے. آگے فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے صحابہ کے دلوں میں محبت ڈالی آپس میں، یعنی وہ لوگ کہ جو ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، خون کے پیاسے تھے، سال تک لڑائیاں لڑ رہے تھے آپس میں اور نسلوں کی نسلیں تباہ ہو رہی تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے اللہ نے ان کے دلوں میں محبتیں ڈال دی. اور فرمایا یہ جو محبت آپس کی ہے یہ کسی بازار میں خریدی نہیں جا سکتی. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اگر دنیا کے سارے خزانے بھی آپ اکٹھے کر لیں تو دو شخصوں کے دل آپس میں نہیں جوڑ سکتے. اگر بادشاہ بھی ہو، آپ نے دیکھا ہوگا بادشاہوں کی بیٹیوں کو طلاق ہی نہیں ہوتی. کیا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کا دل نہیں جوڑا آپس میں. یہ جو محبت ہے، دلوں کا آپس کا جوڑ ہے، یہ اللہ کا خاص انعام ہوتا ہے، اللہ کا خاص کرم اور عنایت ہوتی ہے. اس لیے اللہ ہی سے اس کو مانگنا چاہیے اور اللہ کے احکامات پر چلنے سے ہی اللہ اس جوڑ کو سلامت رکھتے ہیں. آگے پھر اس سورہ براءت ہے. سورہ براءت کے اندر سورہ براء یوں سمجھیے کہ یہ اسلام کی جانب سے، اللہ کی جانب سے مشرکوں کے لیے، کافروں کے لیے قیامت تک کے لیے ایک سٹیٹس طے کر دیا گیا کہ آج کے بعد مسلمان اور کافر کے تعلقات کی بنیاد جو ہے صلح عارضی تو ہو سکتی ہے لیکن مستقل طور سے مسلمان کافر کے ساتھ صلح میں نہیں رہ سکتا. کافر کو، کفر کو دنیا سے مٹانا مسلمان کی ایک بنیادی ذمہ داری ہے جس کے لیے وہ جہاد کرنے کا پابند ہے. آگے اسی سورہ مبارکہ کے اندر اس بات کا تذکرہ بھی ہے کہ کافر اگر تمہارے دین میں طعن و تشنیع شروع کر دے تو پھر ان سے تم نے لڑنا ہے. اسی سے بعض علماء نے، مفسرین نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ ذمی جو غیر مسلمان معاشرے میں رہتا ہے وہ جب تک صحیح رہے تب تک تو اس کو معاہدہ باقی ہے، لیکن اگر وہ گستاخی کرتا ہے، دینی شاعر کی توہین کرتا ہے تو پھر اس کو امن امان اور وہ والے حقوق حاصل نہیں رہتے. آگے اسی سورہ مبارکہ کے اندر جہاد سے پہلو تہی کرنا، تخلف کرنے پر وعید بھی ہے. فرمایا کہ اگر تم جہاد میں نہیں جاؤ گے اور اپنے مال، اولاد، جان، گھر کی وجہ سے جہاد سے رہو گے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو کہ اللہ کا کیا فیصلہ آتا ہے اور یہ فیصلہ بڑا سخت ہوگا. اسی سورہ مبارکہ میں پھر آگے مصارف زکوٰۃ کا تذکرہ ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا. 8-10 کے قریب مصارف ہیں لیکن ان مصارف کی تفصیل بہت ہے لیکن مختصراً بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مصرف ہر شخص نہیں ہے، ہر ضرورت مند نہیں ہے، کیونکہ ضرورت مند تو بعض دفعہ کروڑ پتی بھی ضرورت مند ہوتا ہے. زکوٰۃ کا مصرف خاص شخص ہے جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کے برابر مالیت نہ ہو، نہ وہ سونے کی صورت میں، نہ چاندی کی صورت میں، نہ مال تجارت کی صورت میں، نہ کرنسی کی صورت میں، اور نہ ہی گھر میں زائد ضرورت سے زائد اسباب و سامان کی صورت میں. وہ شخص زکوٰۃ لے سکتا ہے. سید نہ ہو، میاں بیوی نہ ہو آپس میں، اور اولاد اور والدین کا رشتہ نہ ہو تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. پھر اسی سورہ مبارکہ کے اندر آگے غزوہ تبوک کا بھی تذکرہ ہے اور کچھ منافقین، وہ انشاءاللہ 11ویں پارے میں آگے تفصیل سے آئے گا. آج کا خلاصہ ہمارا 10ویں پارے کے آخر تک ہوگا. البتہ آخر میں ایک حکم ہے منافقین کے بارے میں، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ منافق لوگوں کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ ان میں سے جو آدمی مر جائے تو آپ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے اور نہ اس کی قبر پر جا کر اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے، اس لیے کہ یہ لوگ کافر ہیں. آئندہ سے ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا جا رہا ہے اور ان کا حکم بہت کھول کر واضح کر دیا جا رہا ہے. تو اسی سے استنباط ہوتا ہے، مستنبط ہوتا ہے یہ مسئلہ بھی کہ جو زندیق ہیں مسلمان معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اندر سے کافر ہیں لیکن اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، جیسے قادیانی ہو گئے. تو ان کے ساتھ بھی تعلقات کی بنیاد عام مسلمانوں والی یا کافروں والی نہیں ہو سکتی، بلکہ ان کے ساتھ رویہ کچھ سخت رکھا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.